الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین حکم فرما رہا ہے کہ جب تمہارے رب نے اس بات کا تمہیں حکم دیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرتے رہو، جتنی میں نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں اگر تم میرا شکر ادا کرتے رہو لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں اور زیادہ تمہیں نعمتیں عطا کروں گا۔ اگر تم اپنے رب کا شکر ادا کرو ان نعمتوں پر جو نعمتیں اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، تو اللہ فرماتا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اور زیادہ نعمتیں تمہیں دوں گا، ان نعمتوں کے اندر اضافہ کر دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی، میری نعمتوں کی قدر نہ کی، شکریہ ادا نہ کیا، تو ان عذابی لشدید، پھر بے شک میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں کہ اس کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اگر تم لوگ اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو، لا تحصوها، تو تم انہیں شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو کہ کتنی اللہ نے ہم پر نعمتیں کی ہیں، تو ہم انہیں کبھی بھی شمار ہی نہیں کر سکتے، اللہ کی اتنی بے شمار نعمتیں ہم پر۔ انسان اپنے آپ کو ہی دیکھ لے، اپنے آپ کو ہی دیکھ لے
تو اس کے جسم کے اندر اللہ نے جتنی نعمتیں اسے عطا فرمائی ہیں وہ انہیں شمار نہیں کر سکتا۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، تم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے؟ کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ تمہارے اپنے جسم کے اندر میں نے تمہیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں؟ انسان ماں کے پیٹ میں آنے سے لے کر قبر کے پیٹ میں جانے تک جتنی اس کی زندگی ہے، اس زندگی کے اندر اللہ نے اسے جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ کسی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا، کسی ایک نعمت کا بھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ کے سامنے لایا جائے گا، بنی اسرائیل میں سے ایک بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا جس نے 500 سال اللہ کی عبادت کی ہوگی۔ اس امت کی اوسطاً عمر کتنی ہے؟ 60 سے 70 سال۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی اوسطاً عمر 60 سے 70 سال ہے، بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو اس سے اوپر زندگی گزاریں گے، ورنہ اوسطاً زندگی 60 سے 70 سال کے درمیان ہے۔ اور اس بندے کی عمر کتنی ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں 500 سال تو اللہ کی عبادت کی ہے۔ 500 سال، لامحالہ اس کا بچپن بھی کچھ سال ہوں گے، اس کے ہوش سنبھالنے تک کے بھی کچھ سال ہوں گے، اس کی عبادت کی زندگی صرف جو ہے وہ 500 سال ہے۔ اللہ کے سامنے جب پیش ہوگا تو اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ میری رحمت کے ساتھ اسے جنت میں داخل کر دو۔ وہ انسان کہے گا اے اللہ اگر مجھے آج بھی تیری رحمت کی ضرورت ہے تو میری وہ 500 سال کی عبادت کہاں گئی؟ یعنی مجھے آج اپنی رحمت کے ذریعے جنت میں مت بھیج، میری عبادت کے بدلے میں مجھے جنت عطا فرما۔ تو اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے ایسا کر لیتے ہیں، تیری عبادت کا معاملہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس کی ایک آنکھ فرشتوں کو حکم ہوگا نکال دو، فرشتے اس کی ایک آنکھ نکال دیں گے، اور اللہ فرمائے گا کہ تیری وہ جو 500 سال کی عبادت ہے نا، میں نے تجھے تیرے جسم میں جتنی نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں میں سے یہ 2 آنکھیں بھی میری نعمت کا حصہ ہیں۔ یہ تیری دونوں آنکھیں میری نعمتوں میں سے ایک نعمت کا حصہ ہے۔ تیری 500 سال کی عبادت اس ایک آنکھ کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، اس ایک آنکھ کا بھی۔ اور اللہ نے ہمیں فرمایا وفی انفسکم، تم اپنے آپ کو دیکھ لو، اپنے نفس کو دیکھ لو، اپنے جسم کو دیکھ لو، افلا تبصرون، کیا تمہیں نظر نہیں آتا اللہ نے تمہیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی؟ وفی السماء رزقکم وما توعدون، آسمان کو دیکھو کہ اللہ نے اس کے اندر تمہارے لیے رزق رکھا ہے، اللہ نے تمہیں آسمانوں کے اندر رزق عطا فرمایا، یعنی آسمان سے اللہ بارشیں نازل فرماتا ہے، اللہ زمین سے اناج پیدا فرماتا ہے، زمین سے قسم قسم کی سبزیاں، پھل اور دیگر اجناس پیدا ہوتی ہیں جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ وفی الارض آیات للموقنون، موقنین فرمایا کہ زمین کے اندر بھی یقین کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ جس بندے کے یہ غور و فکر شروع کر دیا ہو کہ میرے رب نے مجھے کیا کچھ عطا فرمایا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ میرے نیک بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بیٹھتے ہوئے، جاگتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، لیٹتے ہوئے میرا ذکر کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے اندر وہ غور و فکر کرتے ہیں، دن کو دیکھتے ہیں، رات کو دیکھتے ہیں، رات کے اندر چمکنے والے ستاروں کو دیکھتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں، دن کو سورج کو دیکھتے ہیں، پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، زمین کو دیکھتے ہیں۔ زمین و آسمان کے اندر غور و فکر کرنے کے بعد وہ اس رزلٹ پر پہنچتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے کوئی بھی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی، سبحانک تو پاک ذات ہے، فقنا عذاب النار ہمیں عذاب سے بچا لے۔ تو اللہ نے اتنی نعمتیں پیدا فرمائی،
کہ باقی سب چیزوں کو چھوڑ کر انسان اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دے تو اس کے اندر اتنی نعمتیں موجود ہیں کہ وہ شمار ہی نہیں کر سکتا۔ یہ ہم بار بار اپنی آنکھوں کو بند کر کے کھولتے ہیں۔ اللہ نے اس آنکھ کے اندر کتنی نعمتیں رکھی ہیں۔ آپ یقین جانیں جن لوگوں کی آنکھوں کا پانی ختم ہو جائے وہ لوگ اپنی آنکھ کو بند نہیں کر سکتے، مٹی جا رہی ہے، دھول جا رہی ہے آنکھ کے اندر، وہ آنکھ کی تکلیف کے اندر مبتلا ہیں، اسے صاف نہیں کر پاتے۔ اللہ نے قدرتاً اس کے اندر ایسا کیمیکل رکھا ہے کہ جیسے ہی ہماری آنکھ کو ضرورت پڑتی ہے اللہ رب العالمین وہ پانی آنکھ میں جاری فرما دیتا ہے اور ہماری ایک ابرو بند ہوتی ہے پھر کھلتی ہے، گویا کہ وہ اس کی سکرین کو بالکل صاف کر دیتی ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ کئی لوگ ہیں جو آنکھوں کی بینائی سے محروم ہیں، ان سے پوچھیں آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ کچھ لوگ ہیں کہ جن کے کان موجود ہیں مگر وہ قوت سماعت سے محروم ہیں، ان کو سننے کی طاقت نہیں ہے، ان سے پوچھئے سننا اللہ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے۔ کچھ لوگ ہیں جن کی زبان موجود ہے مگر وہ بولنے کی طاقت سے محروم ہیں، ان سے پوچھئے بولنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو چلنے سے محروم ہیں، ان کی ٹانگیں ان کا ساتھ نہیں دیتی، ان سے پوچھئے چلنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہسپتالوں میں چلے جائیے، جا کر دیکھیے کس قدر وہ لوگ جو اربوں پتی ہیں، کھربوں پتی ہیں، ہسپتال میں بستر کے اوپر پڑے ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ساری دولت لگ جائے، انہیں صحت والی زندگی مل جائے۔ ان سے پوچھئے صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ نے ہمیں سب کچھ فری میں دیا ہوا ہے۔ ہم رات کو سکون سے سوتے ہیں، دن کو صبح کو سکون سے اٹھتے ہیں، سکون سے چلتے ہیں پھرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہوئی ہے، سننے کی طاقت عطا فرمائی ہوئی ہے، دیکھنے کی طاقت عطا فرمائی ہوئی ہے، چلنے پھرنے کی طاقت اللہ نے عطا فرمائی ہوئی ہے، ہم پھر بھی اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ کتنی نعمتیں ہیں اللہ کی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو لا تحصوها، تم شمار کر ہی نہیں سکتے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ فرمایا بہت ساری قومیں اللہ نے زمین کے اندر بھیجیں اور ان قوموں نے جب زمین کے اندر رہنا شروع کر دیا، اللہ نے ان کے لیے آسمان سے پانی برسایا، ان کے لیے زمین سے اناج پیدا کیا، یہاں تک کہ ان کے اندر اتنی فراوانی ہو گئی رزق کی کہ ہر طرف چہل پہل تھی، رزق کی فراوانی تھی۔ ولیکن کذبوا، جب انہوں نے کھا پی لیا، پیٹ بھر گئے، ان کے جو ہے ساری خواہشات پوری ہو گئیں، اب چاہیے تو یہ تھا وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے، لیکن ولیکن کذبوا بآیات اللہ، ان لوگوں نے اللہ کی آیات کو ٹھکرانا شروع کر دیا، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنا شروع کر دی۔ فأخذناہم، اللہ نے انہیں ایسا ذلیل کیا، ایسا پکڑا کہ فرمایا کہ ان کے عذاب کو تم دیکھو کس قدر اللہ نے انہیں ہلاک کیا۔ اللہ نعمتیں عطا فرماتا ہے اور ساتھ ساتھ حکم بھی دیتا ہے کہ لئن شکرتم، اگر تم شکر ادا کرتے رہو، لأزیدنکم، تو میں اور زیادہ تمہیں دوں گا۔ میرے خزانے میں کمی نہیں ہے، میرے دینے میں بھی کمی نہیں ہے، بشرطے کہ تم کھانے کے بعد شکر ادا کیا کرو۔ اور ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، او اللہ کو کیا فائدہ ملے گا تمہیں عذاب دے؟ جس مخلوق کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، انسان کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق فرمایا، اپنے ہاتھوں سے اس کے جسم کو تراشا، اسے بنایا، اپنی رحمت سے اس کے اندر روح پھونکی، اپنے ہاتھوں سے اس انسان کو پیدا کیا۔ اللہ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہیں عذاب دے؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر ادا کرو اور اللہ کی ذات پر ایمان لاؤ تو اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہیں عذاب دینے کی؟ یعنی اللہ تمہیں مصیبت کے اندر، عذاب کے اندر مبتلا تبھی کرتا ہے جب تم کھا کر اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔
اس کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد تم اس کو شکریہ ادا نہیں کرتے، اللہ تمہیں گرفت کرتا ہے، تمہیں پکڑتا ہے، تمہیں کسی مصیبت کے اندر، کسی فتنے کے اندر، کسی عذاب کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ اگر تم شکر ادا کرتے رہو، اللہ کی ذات پر ایمان رکھو، تو اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہیں عذاب دینے کی؟ سوالی انداز میں اللہ نے پوچھا، سوال کرتے ہوئے، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو تمہیں عذاب دے کر کیا ملنا ہے؟ اللہ کو تمہیں عذاب دے کر کیا فائدہ ہونا ہے؟ اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے تمہیں عذاب دینے کا، نہ اللہ کو کوئی اس طرح کا شوق ہے کہ وہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرتا پھرے۔ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر ادا کرنا شروع کر دو۔ اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ کو یاد کرنا اللہ کا ذکر ہے، اللہ کو یاد کرنا اس کا شکر ادا کرنے کے برابر۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی، پھر ساتھ میں یہ بھی فرمایا تم میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، میرے ساتھ نہ شکری والا معاملہ نہ رکھو۔ یہ سب کچھ میں نے تمہیں دیا، زندگی میں نے تمہیں دی، دن رات کا آنا جانا، ان کے اندر تمہارے لیے جو مختلف نشانیاں ہیں، دن کو تمہارے لیے معیشت کا سبب بنایا، رات کو تمہارے لیے سکون کا سبب بنایا، تمہیں اولاد عطا فرمائی، تمہیں رزق عطا فرمایا، گھر عطا فرمایا، گاڑی بنگلہ مکان، جو کچھ اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے، لئن شکرتم، تم شکر ادا کرو گے، لازیدنکم، اور زیادہ دوں گا۔ اللہ خوش ہوتا ہے اپنے بندے کے لیے جب اس کا بندہ اس کا شکر ادا کرتا ہے، اور اس کا شکر عبادت کی شکل میں ہے، اور عبادت کی کئی اقسام ہیں۔ ذکر بھی اللہ کی عبادت ہے، نماز بھی اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے، حج کرنا، عمرہ کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے، روزہ رکھنا بھی اللہ کی عبادت ہے۔ کس قدر وہ انسان ناشکرا ہے جسے اللہ نے نعمتیں عطا فرمائیں مگر اسے شکر ادا کرنے کی توفیق نہیں ہے۔ اسے نماز کی فکر نہیں، اسے قرآن کی فکر نہیں، اسے روزے کی فکر نہیں، اسے زکوٰۃ کی فکر نہیں، اسے مال اور اسباب کو خرچ کرنے کی فکر نہیں ہے۔ بس وہ جانوروں کی طرح زندگی گزارے جا رہا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، بس یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے۔ وہ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، مال جمع کر رہا ہے، بیوی بچے ہیں انہی میں خوش ہے، یاروں میں، دوستوں میں، گلی میں، محلے میں، محفل میں، مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، اسے اللہ کی پرواہ نہیں ہے۔ پھر اگر اس پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، پھر یہ چیختا ہے، چلاتا ہے، کہتا ہے کہ فیقول ربی اہانن، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ کیوں ذلیل کیا اللہ نے؟ یہ اپنے کرتوت کو نہیں دیکھتا۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقًا، سورہ فجر میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اللہ جب اس انسان کو آزماتا ہے، اس پر اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، اس کی معیشت تنگ کر دیتا ہے، کاروبار تباہ کر دیتا ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کو کچھ بھی اس کے پاس ہونا محسوس نہیں ہوتا، پھر یہ پریشان ہوتا ہے، کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَن، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، میرے رب نے میری توہین کی، میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا۔ کلا بلا تؤثرون کلا بلا تؤثرون کلا بلا تکرمون الیتیم، ہرگز ایسا نہیں، ہم نے تمہیں ذلیل نہیں کیا، تم نے خود اپنے لیے ذلت کا سامان اکٹھا کیا کہ تمہارے پاس موجود تھا، جب تمہارے پاس غریب، فقراء، مساکین، یتیم تمہارے پاس مانگنے کے لیے آئے، تم نے انہیں دھتکارا، انہیں ذلیل کیا، تم نے انہیں ذلیل کیا، اللہ نے تمہیں ذلیل کر دیا۔ اور اس سے پہلے کیا فرمایا؟ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہ اب اللہ اس انسان کو جب آزماتا ہے، اسے مال عطا فرماتا ہے، اس کے مال کے اندر اضافہ کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ تھوڑے سے اس کے پاس زیادہ جمع ہو جاتا ہے، یہ چار لوگوں کے اندر عزت دار بن جاتا ہے۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، یہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے بڑا نوازا ہے، میرے رب نے مجھے بڑا نوازا، بہت مال ہے میرے پاس، گھر ہے، نوکر ہے، چاکر ہیں، سب کچھ میرے پاس موجود ہے، بیوی بچے، یار دوست، گلی محلے، سارے لوگ میری عزت کرتے ہیں، میرا احترام کرتے ہیں، مجھے اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا۔ اور اللہ کی طرف سے یہ آزمائش ہوتی ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، اسے آزماتا ہے، اسے نعمتیں عطا کر کے، اسے عزت عطا کر کے۔
یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی. جب بندے کے پاس مال آنا شروع ہو جائے اور بہت زیادہ ہونا شروع ہو جائے تو اسے چاہیے وہ دیکھے کہ یہ مال اس کے پاس آ کہاں سے رہا ہے، کیونکہ یہ مال کا انسان کے پاس آنا اللہ کی طرف سے یہ بھی آزمائش ہے. اللہ اسے آزماتا ہے، مال دے کر اتنا دیتا ہے کہ اسے سوچ و بچار سے بھی اس کے نکل جاتا ہے کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے. بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے. اب اس کو چاہیے یہ اس پر ثابت قدم رہے، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتا رہے تاکہ اس کی عزت کے اندر برقرار رہے، عزت کے اندر استقامت باقی رہے. فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، اللہ اسے عزت دیتا ہے، اسے نعمتیں عطا فرماتا ہے. فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، یہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے بڑی عزت دی ہے. لیکن اس پر بھی یہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. لوگوں کو تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے بڑی عزت دی، لیکن کبھی اللہ کے سامنے جھک کر یہ نہیں کہتا یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے ان فقراء سے افضل بنایا، مجھے بھکاری نہیں بنایا. میرے پاس مال موجود ہے، اولاد موجود ہے، رشتہ دار موجود ہے، دوست و احباب موجود ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو عطا نہ فرماتا تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. یہ لوگوں کو تو کہتا پھرتا ہے میرے پاس مال ہے، میں عزت دار ہوں، میں ایک مقام و مرتبہ رکھتا ہوں، لیکن کبھی یہ اللہ کے سامنے جھک کر اس کا شکریہ ادا نہیں کرتا. اور جو انسان نعمتیں ملنے کے بعد اللہ کے سامنے جھک جائے، شکریہ ادا کرے، اللہ اسے مزید عطا فرماتا ہے. آپ اندازہ لگائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن دوپہر کے وقت گھر سے باہر نکلے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عموماً گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے. دوپہر کا وقت ہے، یہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کرنے کا وقت ہوتا تھا، آرام کرنے کا وقت. لیکن آپ خلاف معمول گھر سے باہر نکلے. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بھی آپ کے ساتھ چل پڑا. تھوڑا ہی ہم آگے نکلے تھے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے. وہ بھی اس وقت. آپ نے پوچھا ابو بکر کیا ہوا، کیوں گھر سے باہر نکلے ہو؟ تو کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زیارت کرنے کے لیے نکلا تھا، اس کے علاوہ اور کوئی خواہش نہیں تھی. چند قدم چلے کہ ایک اور صحابی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی آ گئے. پوچھا عمر کیسے آنا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی شدت ہے اور گھر میں بیٹھا نہیں جا رہا. کبھی ہم بھی بھوک کی شدت سے گھر سے باہر نکلے کہ کسی یار دوست کے پاس جا کر کھانا کھائیں؟ اتنی نعمتیں ہمارے گھر میں موجود ہیں، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، بھوک کی شدت کی وجہ سے دوپہر کو آرام نہیں کر پا رہے، گھر سے باہر نکلے ہوئے. اور ابو بکر صدیق کی بھی کیفیت یہی تھی، عمر فاروق کی بھی کیفیت یہی ہے. آپ نے فرمایا چلو چلتے ہیں. چلے ایک صحابی ابو حیثم رضی اللہ تعالی عنہ کے باغ میں پہنچے، ان کے گھر میں گئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو پتہ چلا کہ ابو حیثم جو ہے وہ باہر گئے ہوئے. پوچھا کہاں گئے؟ تو کہا کہ ابھی پانی لینے کے لیے گئے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر میں آ جاتے ہیں. چند ہی لمحے گزرے تھے کہ ابو حیثم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے. خوش ہو گئے کہ میرے گھر میں کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے. آج ہمارے گھر میں اگر کوئی MNA MPA آ جائے تو ایمانداری سے بتائیں وہ بغیر مقصد کیا آتا ہے؟ اس کا کتا بھی ہمارے گھر کے سامنے بغیر مقصد کے نہیں گزرتا. اگر MNA MP ہمارے دروازے پہ آ جائے تو ہم تو لوگوں کو بتاتے ہیں یار آجا وہ MNA صاحب آئے ہوئے ہیں، یعنی لوگوں کو بتاتا ہے جمع ہو جاؤ میرے گھر میں کون آیا ہوا ہے، تمہیں یہ دکھانا چاہتا ہوں میں کتنا عزت دار ہوں، میرے گھر پہ بڑا آدمی آیا ہوا ہے، حالانکہ وہ اپنے مقصد کے بغیر نہیں آیا ہوا. اور جس کے گھر میں کائنات کا سردار آیا ہوا ہو، سبحان اللہ، انبیاء کا امام، اللہ اکبر، اور پھر ساتھ دو عظیم شخصیات انبیاء کے بعد جو ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شکل میں. آپ نے فرمایا ابو حیثم ہمیں بہت بھوک لگی ہوئی ہے. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں.
آج ہمارے گھر پہ کوئی طالب علم آ جائے، کوئی مولوی صاحب آ جائیں، کوئی عالم دین آ جائیں، یا کوئی غریب مسکین ہمارے دروازے پر آ جائے کہے میں بھوکا ہوں، تو ہم کہتے ہیں تجھے ہمارا ہی دروازہ ملا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو حیثم کہتے ہیں اللہ کے رسول چلیے باغ میں لے گئے اور ان کو بٹھایا۔ ابو بکر صدیق ساتھ ہیں، عمر فاروق ساتھ ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ ان کو بٹھا کر ایک کھجور کے درخت پہ چڑھے اور کھجور کا پورا خوشہ ہی کاٹ دیا، کھجوروں کا پورا خوشہ ہی کاٹ دیا، لے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا۔ اللہ کے رسول یہ آپ کھانا شروع کیجئے، تب تک میں کچھ اور بندوبست کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو نے پورا خوشہ ہی کاٹ دیا، اس میں سے پکی ہوئی کھجوریں اتار لیتا بس کافی تھا۔ کہتے اللہ کے رسول میرا یہ دل چاہ رہا تھا کہ میرے رسول کو جو پسند ہو حضور خود کھائیں اس میں سے۔ اللہ اکبر۔ میں نے پورا خوشہ اس لیے نہیں کاٹا، میں نے تو اس لیے کاٹا ہے کہ حضور کو ان میں سے جو اچھا لگے وہ کھائیں۔ سب نے کھانا شروع کر دیا اور یہ چل پڑے گھر کی طرف، میں آپ لوگوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرتا ہوں، کوئی بکری ذبح کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ کھانا کھا سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دودھ والی بکری ذبح نہ کرنا۔ مہمان کو میزبان کا بھی کتنا خیال ہے کہ اگر دودھ والی بکری ذبح کر دی تو گھر میں دودھ کہاں سے آئے گا؟ فرمایا ابو حیثم کوئی دودھ والی بکری ذبح نہ کرنا۔ کہنے لگے اللہ کے رسول ٹھیک ہے۔ فرمایا کوئی چھوٹا سا جانور ذبح کر لینا، یعنی سال کا یا 1.5 سال کا، اس کے آس پاس کوئی بچہ ذبح کر لینا، کوئی بڑی بکری ذبح نہ کرنا۔ ایک تو یہ کہ ہم بندے تھوڑے، یہ مقصد۔ دوسرا مقصد اگر کوئی دودھ والا جانور ہوگا تو تمہارے گھر میں پھر دودھ کہاں سے آئے گا؟ یہ ہوتے خیر خواہ۔ اور یہ کھجوریں ابھی صرف کھائی ہیں، صرف کھجوریں، ابھی بکری ذبح ہونی ہے، کھانا بننا ہے، تیار ہونا ہے، صرف کھجوریں کھائی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگو یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا قیامت کے دن ان کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ صرف کھجوریں کھائی ہیں ابھی۔ ہمارے گھر میں کیا کچھ نہیں ہوتا۔ کون سا دن ہے جب ہمارے گھر میں اچھا کھانا نہ بناؤ؟ کون سا دن ہے جب ہم بھوکے بیٹھے ہوں؟ کبھی ہم بھوکے نہیں رہے، کبھی ہمارے گھر میں کھانے کی کمی نہیں آئی۔ 2 3 4 ڈشیں بعض دفعہ ہمارے گھر میں پکتی ہیں اور ان میں سے ہم نے تھوڑا تھوڑا لینا ہوتا ہے، باقی سارا ضائع ہو جاتا ہے۔ کبھی ہم نے یہ نہیں پوچھا کہ ہمارا پڑوسی بھوکا ہے، کچھ اس کے گھر میں بھجوا دیں، کوئی غریب مسکین بہن ہے بھائی ہے کچھ اس کے گھر میں بھجوا دیں، نہیں، صرف کھجوریں کھائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اپنے صحابہ کو فرما رہے ہیں یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ قیامت کے دن تم سے پوچھے گا۔ ابو حیثم نے بکری کا بچہ ذبح کیا اور اس کا گوشت بھون کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، سب نے کھایا، اسے دعائیں دیں، پھر آپ نے فرمایا یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تم سے پوچھے گا۔ اور سورہ تکاثر کو پڑھیے 30ویں پارے کو، اللہ رب العالمین نے فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں مال کے کثرت نے ہلاکت میں ڈال دیا۔ مال کی کثرت نے کہ بس میرے پاس مال جمع ہو جائے، جیسے مرضی ہے جہاں سے مرضی ہے بس زیادہ ہونا چاہیے، فرمایا اس کثرت نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم مرنے کے بعد قبروں میں پہنچ گئے، تمہاری ہرس پھر بھی ختم نہ ہوئی۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا تم نے کیا جمع کیا اپنے لیے، کیا کچھ تم نے کیا ہے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش کہ تم اس علم یقین کے بارے میں جانتے ہوتے، مطلب تمہیں قیامت کے بارے میں یقین ہوتا تو تمہیں مال کی کثرت ہلاکت میں نہ ڈالتی، تمہیں یہ چیزیں ہلاکت کے اندر مبتلا نہ کرتی۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، البتہ تم ضرور اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھو گے۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ، پھر تم یقین کی آنکھ سے اس کو دیکھو گے۔ حالانکہ ایک دفعہ بتا دیا کہ تم دیکھو گے تو یہ بات کافی تھی، لیکن فرمایا کہ تمہاری آنکھیں، ایک جسم کی آنکھ ہے، ایک دل کے اندر یقین جو ہے یہ یقین کی آنکھ ہے، فرمایا تم دونوں آنکھوں سے اس کو دیکھو گے۔ یقین کی آنکھ سے بھی تمہیں جہنم نظر آئے گی اور جسم کی آنکھ سے بھی تمہیں جہنم نظر آئے گی۔
ثم لترونها عین الیقین، پھر تم یقین کی آنکھ سے اس کو دیکھو گے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن ضرور تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو شکر ادا کریں۔ اس کا شکر عبادت کی شکل میں ہے، نماز کی شکل میں، نمازوں کی حفاظت، ذکر و اذکار کی حفاظت، مال اللہ نے عطا فرمایا اسے خرچ کر کے اس کو یاد کرنے کے حوالے سے، ہر طرح سے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا کر رکھیں۔ جو انسان اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے، اللہ رب العالمین اسے اور زیادہ بلندی عطا فرماتا ہے، کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اور جو قوم، جو انسان، جو لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں، اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، ناشکری پر اتر آتے ہیں، اللہ انہیں ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، پھر وہ لوگ کہیں کے بھی نہیں رہتے۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ان کے پاس ہائے ہائے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اولاد عطا فرمائی، اپنی اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کر کے انہیں کامیاب بنائے، یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ہوگا، کیونکہ وہی اولاد ہمارے کام آئے گی۔ اللہ نے مال عطا فرمایا، اسے حلال طریقے سے کمائیے، حلال طریقے سے خرچ کیجئے، یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ہوگا۔ جیسے آ رہا ہے، جہاں سے مرضی آ رہا ہے، غریب کا حق ہے، مسکین کا حق ہے، رشوت کا ہے، سود کا ہے، ڈکیتی کا ہے، حرام کا ہے، جیسے آ رہا ہے بس آتا رہے۔ اگر یہ کنڈیشن ہے تو یہ اللہ کا شکر نہیں ہے، بلکہ اپنے لیے خسارہ ہم اکٹھا کر رہے ہیں۔ رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو اللہ نے جتنا عطا فرمایا ہے ہم ان تک پہنچائیں، ان کا خیال رکھیں۔ اگر ہمارا پڑوسی دیوبندی ہے، بریلوی ہے، شیعہ ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، یہ قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا، ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ لیکن اگر وہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، اس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، یہ ہم سے پوچھا جائے گا۔ یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے اسے کھلایا تھا کہ نہیں۔ ہماری بہن، ہمارا بھائی، ہمارا رشتہ دار غریب ہے، مسکین ہے، بیمار ہے، کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، ہمیں اس کی فکر نہیں ہے، اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ اگر وہ گناہگار ہے، وہ مجرم ہے، اس کے بارے میں اسی سے پوچھا جائے گا۔ لیکن اس کی خیر خواہی ہم نے کتنی کی ہے، اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم فی سبیل اللہ، اسی طرح فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، یہ جو تمہارا مال ہے، تمہارے پاس اسباب ہیں، یہ ان فقراء اور مساکین کے لیے ہیں جن کا دنیا میں نکلنا مشکل ہو گیا ہے، پریشانی کے سبب وہ باہر نہیں جا سکتے، گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے، پریشانی ہے، گھر میں فاقے ہیں، تمہارا مال ان لوگوں کے لیے ہے۔ ہم اس کو جمع کرتے جا رہے ہیں اور جمع کرتے جا رہے ہیں، مرنے کے بعد کھانے والوں نے کھانا ہے، ہمیں اس میں سے کچھ بھی نہیں ملنا ہے، ہمیں وہی ملنا ہے جو ہم اپنی زندگی میں خرچ کر کے جائیں گے، تو اللہ کا شکر بھی ادا ہوگا، ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ بھی جمع ہو جائے گا، اور ہمیں اس کی فکر نہیں۔ اور قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ سورہ ابراہیم میں وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ، تمہارا رب تمہیں اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو تو میں اور تمہیں زیادہ عطا فرماؤں گا، اگر تم میری ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے وہ تمہیں عذاب کے اندر مبتلا کرے، تمہیں پریشانیوں کے اندر مبتلا کرے، اگر تم شکر ادا کرنے والے بن جاؤ اور اللہ کے ساتھ ایمان رکھنے والے بن جاؤ۔ ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، اللہ نے جتنی ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہم نے ان نعمتوں میں سے کتنی نعمتوں کا شکر ادا کیا، اور ہمیشہ اللہ سے نعمتوں کی دائمی کا سوال کیا کریں کہ یا اللہ جو تم نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں یہ نعمتیں ہمارے پاس ہمیشہ رہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت، فرمایا کہ اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میری نعمتیں مجھ سے چھن جائیں، اور جو میں اس وقت امن و امان کی حالت میں ہوں، میں اس امن و امان کو چھن جانے سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، اور بیماری کے آنے سے میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں کسی بیماری کے اندر، کسی مصیبت کے اندر گرفتار ہو جاؤں، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو اللہ سے نعمتوں کو قائم رکھنے کے لیے بھی دعا کیا کیجئے،
اور نعمتوں پر شکر بھی ادا کریں گے ہم اور ان سے ان کے چھن جانے سے پناہ مانگیں گے تو اللہ ہمیں نعمتیں بھی عطا فرمائے گا اور زیادہ عطا فرمائے گا اور ہم پر اپنی رحمت بھی کرے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں سے کر دے۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے تو بہت ہیں، بہت میرے بندے ہیں، لیکن میرے بندوں میں سے بھی میرا شکر ادا کرنے والے بہت کم ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، میرے بندے ہیں سارے، لیکن میرے بندوں میں سے شکر ادا کرنے والے بندے کم ہیں۔ ایک تو ہے نا شیطان کے بندے، یعنی جنہوں نے نہ نماز کی فکر ہے، نہ روزے کی، نہ زکوٰۃ کی، نہ حج کی، یہ اللہ کے بندے نہیں ہیں، یہ شیطان کے بندے ہیں۔ اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن اللہ کی بندے عبادت کرنے والے بندوں میں سے شکر ادا کرنے والے پھر بھی کم ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي، بہت کم ہے میرے بندوں میں سے الشکور، شکر ادا کرنے والے۔ اللہ ہمیں اپنے شکر ادا کرنے والے بندوں میں سے بنا دے، شکر گزار بندوں میں سے بنا دے۔ جتنی اس نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ہم ان لوگوں سے کئی گنا بہتر ہیں جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں، جن کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہے اور ہمارے پاس موجود ہے، تو ہم ان سے بہتر نہیں ہیں۔ ہم اطمینان سے چل سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں، اٹھ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ہوتے ہوئے وہ کچھ کھا نہیں سکتے، اللہ نے ان پر پابندی لگا دی، ڈاکٹر کے ذریعے، کبھی بیماری کے ذریعے، کبھی کسی چیز کے ذریعے۔ سب کچھ موجود ہے مگر وہ نہیں کھا سکتے۔ ہمارے پاس موجود ہے، ہم کھا پی رہے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے ہمیں اطمینان کی زندگی عطا فرمائی ہوئی ہے، ہمیں امن کی زندگی عطا فرمائی ہوئی ہے۔ ان لوگوں سے پوچھے جن کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں سے بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔